أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دین است حسین کے عنوان پر آج یہ 5ویں اور آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی. اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں کہ وہ قبول فرمائے انشاءاللہ. دیکھیے دین چند اصولوں کا نام ہے. ہماری زندگی جو بن گئی ہے وہ دین نہیں ہے. ہمارے زندگی کے طریقے جو بن گئے ہیں وہ دین نہیں ہے. چیلنجنگ ایشو یہ ہے کہ ہمارے افکار اور ہمارے اعمال دین کے مقابل ڈھل جائیں. دین است حسین میں نے بتایا تھا کہاں سے شروع ہوا. یہ زیارت وارثہ کا ٹکڑا ہے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. سلام ہو ان پر جنہوں نے دین کی مدد کی.
یعنی کون دین؟ حسین دین ہے جنہوں نے مدد کی. ایک شخص، ایک ذات، ایک شخصیت مکمل دین بن جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ دین ہے. قرآن مجید بہت ہی اہم اور اتھینٹک کتاب کا نام ہے. حدیث میں ہے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، تمہارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو. اگر روشن کرنا چاہ رہے ہو گھروں کو، آج کل پوٹ لائٹ شروع ہو گیا ہے، کم خرچہ زیادہ لائٹ، ٹھیک، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ لائٹ ظاہری روشنی ہے، اصل روشنی قرآن کی تلاوت. نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، روزانہ قرآن کی تلاوت سے گھروں کو منور کرو. لا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. عجیب و غریب حدیث ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر نہیں ہے، قبرستان ہے. اللہ اکبر. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبر کیا ہے؟ قبرستان ہے. کما فعلوا یہود والنصارى، جس طرح سے کرسچنز اور یہودی ان کی کتابوں کو، بائبل کو یہ کرسچن چرچ میں پڑھتا ہے، یہودی تورا کو اپنے سینیگاگ میں پڑھتا ہے. اس طرح سے تم مت کرو. تم مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے گھر پہ لاؤ قرآن. مسجدوں میں محدود مت کرو، امام بارگاہوں میں محدود مت کرو، گھر میں لاؤ. فَإِنَّ الْبَيْتَ، حدیث میں ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یَضِیءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِیءُ أَهْلِ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان میں رہنے والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. بہت اچھی طرح سے. یعنی اگر گھر کو ستارہ بنانا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. توجہ، یعنی گھر کو روشن کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. جس گھر میں قرآن پڑھے وہ گھر ستارہ بن جائے. جس گھر میں قرآن اتر جائے وہاں پہ ستارہ نہ اترے تو کیا اترے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن فرسٹ سورس آف نالج، یعنی پہلا منبع علم ہے. منبع سرچشمہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے چشمہ، علم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے. اور اگر قرآن مجید سرچشمہ ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھانے والے بھی سرچشمہ ہونا چاہیے. اسی لیے دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت. کسی بھی کلاس روم میں جائیے دو چیزیں ملیں گی، ایک کتاب ملے گی، دوسرا ٹیچر ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کلاس میں جائیں آپ صرف ٹیچر رہے کتاب نہ رہے، صرف کتاب رہے ٹیچر نہ رہے. زمین کائنات بھی ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے، قرآن کتاب ہے، ٹیچرز اہل بیت. اگر ان دونوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں علم صحیح ملے گا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دین کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہو. اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین فطری ہے. ساری کائنات مسلمان ہے، ساری کائنات مسلمان ہے. تمہارے اسلام میں، کائنات کے اسلام میں فرق یہ ہے کہ تم مختار مسلمان ہو اور مجبور مسلمان. توجہ، تم اختیار سے اسلام کو قبول کرو. یہ کائنات اللہ نے بنایا ہی اس لیے کہ وہ فوراً اڈاپٹ کر لے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو. یہ کائنات جس طرح سے اللہ نے بنیاد ڈالی ہے اس طرح سے چل رہی ہے. انسان سے کہا تو آزاد ہو،
یا یہ لو یا وہ لو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کمپلشن، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں آزادی ہے. آنا ہو تو آؤ، نہیں آنا تو نہیں آؤ. مجلس میں ایک صاحب جو ہے چیر پھاند کر کے سامنے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے. 2-4 مرتبہ ایسا کریں گے تو کیا کرے گا؟ ہم کو تو ایسی چیزیں عادت ہوتی ہی ہیں. لیکن مجمع بولے گا یا بھیا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ. دین بھی یہی کہتا ہے، ادھر ادھر چلنے سے نہیں چلے گا، یا پورے آ جاؤ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے انٹر ہو جاؤ. یہ نہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تھوڑے پر ایمان لایا تھوڑے پر ایمان نہیں لایا. ہاں دعوت ہے بھائی، بامبے میں جگہ نہیں ہے، ٹیبل پہ سب سجا دیا گیا. اب گئے، لائن لگ گئی. لائن لگنے کے بعد ٹیبل پہ بریانی بھی ہے، گوشت بھی ہے، سیلیڈ بھی ہے. کہا سیلیڈ گھر میں کھائیں گے یار، آج دعوت ہے، بوٹی مارو جی، بوٹی مارو جی. وہ لیا جو پسند آیا، اس کو کہتے ہیں بوفے. توجہ، بوفے. اسلام بوفے نہیں ہے، جو پسند آیا لے لو. یہ پورا پیکیج ہے، یا پورا لے لو یا پورا چھوڑو. دین کیا ہے؟ پورا دین وہاں پتہ چلا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یعنی پورا دین علی ہے. کہہ گیا سمجھنے کی کوشش کرے. اگر غدیر تک پہنچ گئے تم نماز تک بھی پہنچ گئے، روزے تک بھی پہنچ گئے، حج تک بھی پہنچ گئے. اگر غدیر نہیں ملا، سب رہتے ہوئے بھی صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں مت جاؤ. اللہ کا دین کیا ہے؟ لہو اسلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان سب سجدہ ریز ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسجد للہ، اللہ کے لیے سب سجدہ کر رہے ہیں. کائنات سجدہ ریز ہے. پھر انسان میں کائنات میں کیا فرق ہے؟ کہ انسان مختار مسلمان ہے، کائنات مجبور مسلمان ہے. اسلام اللہ کہتا ہے تم کو میں آزاد چھوڑ رہا ہوں، تم جو چاہے رہو، جہاں چاہے رہو، یو پی میں رہو، بامبے میں رہو، تمہارے پاس اختیار ہے. یا سجدہ کرو تو تمہارے اختیار میں، یا سوتے پڑے رہو تمہارے اختیار میں. سجدے سے، زمین سے اٹھ جاؤ، بستر سے اٹھ جاؤ تو اللہ فخر کرتا. فرشتوں دیکھو کتنا عظیم ہے یہ، اتنے جھمیلوں کے بعد بھی میرے پاس آیا ہے. تمہارے سجدے ایک طرف، اس کا ایک سجدہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. عجل فرجہم. تو دین است حسین، امام حسین دین ہے. اور محرم اور سفر مجلسیں ہو رہی ہیں. سفر کا تقریباً آج 7 تاریخ ہو گئے. آج 7 تاریخ امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے. اور آپ کو باب الحوائج سے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. جو بھی پریشان ہوتا تھا مولا کے پاس آتے تھے. مولا پریشانیوں کو 2-4 درہم دے کے ٹالتے نہیں تھے، اتنا آزاد کر دیتے تھے کہ وہ خود مختار بن جاتا تھا. تو اہل بیت کے پاس جائیے تو اہل بیت آپ کو خود مختار بنا دیں گے. آپ مجبور نہیں رہیں گے، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس گھر میں آنے کے بعد اتنا دیں گے کہ پھر دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوشش یہ کریں. آج نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں،
बॉम्बे में अगर मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की सीरत आज के दौर में इसी तरह से दुनिया के किसी भी गोशे में हो, इमाम की सीरत को कैसे हम अपनाएं, बहुत अच्छी तरह से जवानों को अच्छी तरह से याद रखिए। कुरान मजीद में सबसे खूबसूरत किस्सा नहनु नक़ुस्सु इलैका अहसनुल क़सस, सबसे खूबसूरत किस्सा कुरान में सूरह यूसुफ है, 12वां सूरा है। कुरान में तकरीबन 286 किस्से हैं, काहे के लिए? समझने के लिए, कुरान को आसान बनाने के लिए। उनमें से किस्सा किसका है? यूसुफ का है। क्या किस्सा है? बहुत खूबसूरत किस्सा है। क्या है किस्सा? हजरत यूसुफ ने अपने आप को बचाया किससे? जुलेखा से, जुलेखा के तमाम चालों से बचाया। फ़ग़ल्लक़तिल अबवाब, क़ालत, जुलेखा ने क्या किया? मलिका थी, ले गई अपने महल में एक ऐसे सिक्योर मकाम पर कि कोई देखने वाला नहीं है। बड़ा महल था, उस महल में कमरे में कमरे, कमरों में कमरे। अंदर पहुंची, यूसुफ से कहा हालत है तलक, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। फ़ग़ल्लक़तिल अबवाब, ग़ल्लक़त कहते हैं यानी पूरे दरवाज़ों को सिक्योर बंद कर दिया। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। हजरत यूसुफ भागने लगे, दरवाजे बंद हैं, किधर भाग रहे हैं? मजमा समझने की कोशिश करें, दरवाजे सब लॉक हैं, भाग कहाँ रहे हैं? यूसुफ ये कह रहे हैं तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, अल्लाह का दरवाजा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसीलिए कुरान मजीद सूरह तलाक 65 सूरा है, उसमें है कि वमई मौलाना, और हालात ऐसे मालूम हो रहे हैं इधर से भी रास्ता खुलता नहीं है, चारों तरफ से बंद गए हैं, इधर से भी परेशानी उधर से भी परेशानी, लाख कोशिश कर रहे हैं, कुछ खुलता ही नहीं है। कुरान ये कह रहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु फुरक़ाना यजअल लहु मखरजा, अगर तक़वा इख्तियार करो तो तुम्हारा रास्ता एग्जिट का मिलता चला जाएगा। बहुत अजीब गरीब आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, एग्जिट मिलेगी। कभी ये नहीं होगा कि दरवाजे चारों तरफ बंद हो गए, क्या करना चाहिए? उसके पास जाना चाहिए जो तावीज़ देता है, और जाने वाला हो वो तो शिकार का इंतजार करता है, अब आया अब आया अब आया अब आ गया, देखिए आया, क्या नाम है तुम्हारा, वालिद का नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है, हाँ जी। उसके बाद चार्ट बनाओ, हो बहुत परेशानी है, चारों तरफ से बंद गए हो जी, किसी ने कुछ कर दिया है, अब क्या करना पड़ेगा? का 5,000 दे दो, मैं तुम्हारा खोल दूंगा। तुम्हारा खुले या ना खुले उसका तो खुल गया। हुजूर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास दो चीजें हैं, एक कुरान है, दूसरे अहले बैत हैं। कुरान के पास जाइए, अहले बैत के पास जाइए। आज बाबुल हवाइज की विलादत की रात है, अब उनके पास जाइए, आपका पूरा हल है। हल यह है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो तकवा इख्तियार करता है उसको रास्ता मिलता चला जाता है। तवज्जो, हजरत यूसुफ के जो महल था जुलेखा का, बहुत महल था, बाद में कहा 7, बाद में कहा बहुत से दरवाजे थे, सब दरवाजों को उसने कुफल लगा दिया था। अब आने के बाद ये कहा था कोई नहीं है अब सिवा तेरे और मेरे, तवज्जो, कोई नहीं है तेरे मेरे के। हजरत यूसुफ भाग रहे हैं, बता रहे हैं अगर तकवा रखो कुफल भी खुल जाता। तो जिधर जाते थे रास्ता, आपने वो मूवी देखी है बहुत अच्छी तरह से, बात अब तक हमारे पास इनकलाब से पहले ये बात हिम्मत ही नहीं थी मेंबर से कही जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि फिल्म इंडस्ट्री को ईरान ने मेराज पे पहुंचा दिया है। अब जरूर देखें यूसुफ की पूरी सीरीज, हजरत यूसुफ की, बच्चों को लेकर के देखिए, उसमें है कि दरवाजे पूरे लॉक हैं, हजरत यूसुफ जाते भाग रहे हैं, एक एक दरवाजा खुलता जा रहा है, वहां कोई खोलने वाला नजर नहीं आता। कुरान यही कह रहा तकवा इख्तियार करो, खोलने वाला।
हैं। तुम तकवा मुत्तकी बनते चले जाओ, तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। तो हजरत यूसुफ भागे, तवज्जो तवज्जो, हजरत यूसुफ भागे कहाँ से? अपने आप को दामन बचा करके भागे। इमाम बाबुल हवाइज मौसम ने जाफर इमाम कादिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम को जिंदान में डाल दिया गया। आपको मालूम है अक्सर जिंदगी इमाम की जिंदान में गुजरी है। मैंने बताया था वहां पर ज़ेब पैलेस में इमाम पहली मर्तबा जब जिंदान में डाला इमाम को, इमाम ने एक जुमला कहा, परवरदिगार एक मुद्दत थी दुआ करता था कि तू और मैं, है परवरदिगार बहुत ख्वाहिश करता था कि कैसा मौका मिले कोई ना हो तू और मैं, ये जिंदान में तू है और मैं हूँ। इंसान पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो कभी परेशान नहीं होता, हमेशा मुस्बत ख्याल रखिए, कभी परेशान नहीं होता। इमाम को जिंदान में डाला गया और एक खूबसूरत नौजवान लड़की को असाइनमेंट दिया गया। असाइनमेंट दिया गया क्या असाइनमेंट? ये भी नौजवान है, ये भी जवान है, तुम भी जाओ जरा बन संवर करके इसको भटकाओ, इसको भटकाओ। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, नौजवानों बॉम्बे में रहने वाले, आंखों को बचाओ, कानों को बचाओ, हाथों को बचाओ, जबानों को बचाओ, इंशाल्लाह तुम्हारे मराहल हल होते चले जाएंगे। अंदर वो लड़की दाखिल हुई, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ज़ेवर सब कुछ, हाँ ब्यूटी पार्लर के पास पूरी तरह से तैयार होकर के गई, काहे के लिए? भटकाने के लिए। वहां जब पहुंची तो क्या देखा? इमाम रुकू सजदा, रुकू सजदा, क़ियाम, रुकू सजदा, क़ियाम, सजदे में माला जा रहे, लाहे अब्दो का बेबाबिक, परवरदिगार तेरा बंदा तेरे दरवाजे पर आ गया, गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसी इबादत देखी, उसने खुद वुजू किया, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने लगे। तो ऐ यूसुफ, तुम किसी को बदलने के लिए भागते हो, अहले बैत भागते नहीं, बदलते। पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितना अच्छा किरदार रखो कि तुमको भागने की जरूरत न पड़े। जी, हमें जिस मकाम पर हैं दिल को बदल। तारीख कहती है कि मंसूर ने बुलाया कि तुम्हारा असाइनमेंट ये था कि इसको जाकर के खराब करो, ये क्या किया तुमने? तो एक जुमला मेरी तरफ से सुन लीजिए, शायद यही कहा होगा, जो जिंदान में मिला है तुम्हारे महल में नहीं मिला। जी, जो यहाँ पे मिला है तुम्हारे महल में भी नहीं मिला। ये दुनिया जिंदान है, ये दुनिया किसी के साथ वफादारी नहीं करती, किसी के साथ वफादार नहीं है। तो वफादारी के पीछे जमीन दुनिया के ना जाइए, बल्कि अपने आप को दीन का वफादार बना दीजिए, तो हुसैनी बन जाएंगे। दीन अस्त हुसैन के माने क्या है? इमाम हुसैन का दीन है। क्या दीन है इमाम हुसैन का? वही दीन है जो नाना का दीन है, वही दीन है जो बाबा का दीन है, वही दीन है जो फातिमा ज़हरा का है, वही दीन है जो इमाम हसन का है। दीन अस्त हुसैन। तो बरादरान हुसैनी, बरादरान ईमानी, अगर आप चाहते हैं अपने आप को बचाना, कोई रास्ता और नहीं है सिवाय दीन के। कोई रास्ता हमारे पास नहीं है सिवाय दीनदारी के। दीन जितना करीब होगा, दुनिया भी आपको मिलेगी और आपको आखिरत भी मिलेगी। दीन से जितना दूर जाएंगे, न दुनिया मिलेगी न आखिरत मिलेगी। आपको चाहिए क्या? चाहिए हमें क्या चाहिए? कुरान कह रहा है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तुम्हारे सबके पास दीन है। क्या है दीन के माने? पहले दिन मैंने तारीफ किया था, जब मजमा नहीं था, जुमला सुन लीजिए। दीन क्या है? रविश जिंदगी। रविश समझते हैं ना? सलीका। दीन जिंदगी का सलीका, जिंदगी के गुजारने के सलीकों को क्या कहते हैं? दीन। यानी हर इंसान का जीने का सलीका है। मेरा अपना है, आपका अपना है, हर एक का अपना अपना जीने का सलीका। जो सलीका मेरा है, ये मेरा दीन है। तवज्जो तवज्जो, जो भी सलीका मेरे जीने का है, ये मेरा दीन है। अगर इस्लाम के उसूलों से मिल गया तो मुसलमान हूँ, इस्लाम से नहीं मिला तो ये मेरा दीन है, इस्लाम का ताल्लुक नहीं है। ये 5 दिनों में ये मेहनत की गई कि हम समझें कि दीन क्या है। दीन इस्लाम के उन उसूलों का नाम है
جس میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے، ہر ایگزامپل دے دی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے. زیارت اربعین کا ٹکڑا کیا یاد دلایا ہم کو؟ بدل مہجتہ فیکا، حسین نے اتنی بڑی قربانی کاہے کے لیے دی؟ گھر، بچے، دار، اپنا سب کچھ کیا ہے کہ بدل مہجتہ فیکا، پروردگار حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا تیرے لیے. کاہے کے لیے؟ کیوں دیا حسین نے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. توجہ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آخری دن ہے، سمجھ کے جائیے، دین کو سمجھ کے جائیے. دیندار وہ ہے، حسینی وہ ہے جس کے گھر میں جہالت نہ ہو، علم کے دروازے جیسے ہٹ جائے تو وہ دیندار ہو نہیں سکتا. دیندار اگر مولانا اب تو میں 20 سال کا ہو گیا نہ، کسی بھی ایج میں الحمدللہ آج ہندوستان میں ایسے ایسے سسٹم آ گئے، گھر بیٹھے بھی آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں ہر ایج میں. 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے. 1400 سال پہلے سرکار نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، جھولے سے قبر تک بھی مسلسل علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، نہ ہی جنڈر لمیٹیشن ہے، لڑکیاں لڑکے سب کو علم حاصل کرنا ہے، نہ ہی اسپیس لمیٹیشن ہے. چائنا میں بھی ہو تو جاؤ علم حاصل کرو. اس زمانے میں چائنا کی مثال دی گئی، آج بتا رہے ہیں کہ چائنا ویسٹرن کنٹری سے بھی 40 سال آگے بڑھ گیا ہے. بائی دا ٹائم چائنا کو کیچ کریں گے، چائنا کہیں اور چلا جائے گا. آبادی ہندوستان میں بھی ہے، چائنا میں بھی ہے. انہوں نے کس طرح سے اس آبادی کو استعمال کیا کہ آپ وہاں کے جانے کے بعد 4 آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے. کتنی ترقی کیا سرکار 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں تم کو چائنا بھی جانا کیوں نہ پڑے علم حاصل کو. یعنی اسپیس لمیٹیشن نہیں ہے، جنڈر لمیٹیشن نہیں ہے، ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے. علم حاصل کرو، یہ بھی نہ دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ علم ایک حکمت مومن کی چیز ہے جو کھو گئی ہے. جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے لے لو، جو دے دے لے. تو آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسینی بنے، زیارت اربعین میں نے بتایا تھا کیا ہے مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین. انشاءاللہ زیارت اربعین آ رہی ہے، اگر ہو سکا تو مولا کے پاس جا سکے، لیکن مولا کے پاس جانے سے پہلے شرط بنیے، ایسے قابل بنیے کہ آپ کا سلام مولا قبول کر سکے. اگر قابل بن گئے تو وہاں جانے کی بجائے یہیں سے سلام کیجئے، جواب سلام آئے گا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بدل مہجتہ فیکا، حسین نے اپنا سب کچھ پروردگار دے دیا. کاہے کے لیے دیا؟ کاہے کے لیے حسین نے دیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، شیعوں کو نہیں، پورے انسانوں کو، بندگان پروردگاروں کو کیا کرنا؟ پروردگار کے بندوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کے روشنی کی طرف لانا. یہ ہمارا فریضہ ہے. کل میں نے بتایا تھا اگر 10 روپے کی چیز بنانے کی کوشش کریں، اگر چل جائے مارکیٹ میں تو آپ بلینئر بن جا سکتے ہیں، یہاں پر کروڑپتی بن جا سکتے ہیں. 10 سوچنے، صلاحیت حاصل کرنے کی، ریسرچ کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ورنہ یا گیموں میں پڑے ہوئے، یا یہ کہ پانوں میں پڑے ہوئے، یا سگریٹوں میں پڑے ہوئے، یا یہ کہ خدا نخواستہ وٹکا کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ رب. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اگر اس میں پھنسا ہوگا تو لذت دین حاصل نہیں کر سکے گا. اس کے زبان میں جو لذت چاہیے دین کی وہ حاصل نہیں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. دیکھیے آپ دنیا کو دیکھو، اٹھا کر کے دیکھیے. افریقہ میں ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، ایک ملک ہے بورکینا فاسو.
اس میں آپ نے نام سنا نہیں، ابراہیم ٹھارار 3-4 سال کے اندر اس نے اتنا ریولوشن لایا. اب دیکھیں آن لائن جا کر کے دیکھیں اس کو کہ لوگ پریشان ہیں. پورے افریقہ میں اب انہوں نے -$- کر لیا. ڈالر کا استعمال کرتے ہی نہیں، آپس میں اپنے ہی کرنسی کو چلاتے ہیں. اس پر ٹرمپ نے کہا ہے جنگ سے زیادہ یہ خطرہ ہے. سمجھیں، اکنامی کا سب سے بڑا خطرہ جنگ کو دیکھ لیں گے مگر اس کو کیا کریں گے. اب دنیا سے -$- ہوتا چلا جا رہا ہے. کب سے؟ جب انقلاب ہوا تھا امام خمینی نے کہا تھا سب سے بڑا شیطان یہی ہے، سب سے بڑا شیطان ہے. اب پتا چلا دنیا میں شیطانت جتنی چل رہی تھی، جتنا شیطان کو ہٹاتے چلے جا رہے ہیں اتنی کامیابی ہے. بات بڑی ہے محمد والے محمد. وعجل فرجا. سب سے زیادہ پڑھا لکھا، دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں مگر زیادہ تر سال میں 5-6 مہینے بھیجنا پڑتا، مگر ہے میرا گھر ٹورنٹو میں کینیڈا میں. کیپٹل کیا ہے کینیڈا کا؟ آٹوا ہے. ٹھیک، وہاں پر ایک مومن نے یونیورسٹی کی بات کی. توجہ، یونیورسٹی کی بات کی کہ یونیورسٹی میں 2 پروفیسر آئے ایران سے اور دونوں کو پروفیسرشپ ملی. دیکھیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جاتا ہے فرسٹ ورلڈ کنٹری کو، اس کو امتحان دے کر کے برابر کرنا پڑتا ہے. مثلا ہندوستان کا کوئی ڈاکٹر گیا تو وہاں شروع نہیں کر سکتا ایز اے ڈاکٹر، اس کو پہلے امتحان دینا پڑے گا، پھر ایکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پڑے گی، تب کہیں وہ ڈاکٹری کرے گا. بہت سے بیچارے ڈاکٹرز نہیں امتحان دے سکے، فیل ہو گئے، بہت سے دوسرے کاموں میں لگ گئے. ڈاکٹرز جو ہیں ممکن ہے کہ ٹیکسی چلا رہے ہوں، ممکن ہے کہ دوسرا کام کر رہے ہوں، اس لیے کہ برابر. لیکن یہ 2 پروفیسر کہاں سے آئے؟ ایران سے. کہا کہ ان سے امتحان نہیں لیا گیا، سیدھے پروفیسری پہ بٹھایا گیا. توجہ کو کوشش کیجئے. انہیں اسٹینڈرڈ ایران نے اتنا بلند کر لیا کہ اب اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے علی والے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھے. آج یونیسیف کی یہ سرٹیفائیڈ ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ صحت مند بچے ایران کے ہیں. یہ امریکہ کی بڑی بڑی لیب یہ کہتی ہے ہمیں 1-2 بچے دے دو ایران کے، ہم کامیاب کر دیں گے. یہ ہے علم کی وہ روشنی. کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، جی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. ہمیشہ کہہ رہے تھے مسلمان پیچھے، مسلمان پیچھے، مسلمان پیچھے. کچھ آتا جاتا نہیں مسلمان کو، نہ پلاننگ آتی ہے، نہ ہی کچھ ہے ان کے پاس، نہ سائنس ہے، نہ سائنس کی چیز ہے. صرف یہ لوگ نماز روزہ ہی میں ہیں. لیکن اس جنگ نے ثابت کر دیا جی نہیں، مسلمان اتنا آگے ہے کہ تم پیچھے ہو. ساری تمہاری کوششیں ایک طرف، ہمارا ایک میزائل ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. 9 دن کے اندر پورا ان کا آئرن ڈوم ختم ہو گیا تھا، ڈیفنس سسٹم ختم ہو گیا تھا. اب ان کے پاس دم نہیں تھا. 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن بھیک مانگ رہے تھے. ایران سوری، ایران ساری، معاف کرنا ہم نے غلط کی. ایران ساری، اب تک دنیا ساری کرتی تھی، اب اسرائیل. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم خوش ہیں ماشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد والے. حسینی، یہ کون ہے؟ یہ حسینی، یہ کون ہے حسینی؟ جنہوں نے علم کی روشنی کے ذریعے بتایا حسین کون ہے، علی کون ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے.
बुलंदी किसको कहते हैं? तवज्जो मेरे जवानों, समझने, अगर कामयाब होना चाहते हो सिवाय इल्म की रोशनी के तुम्हारे पास कामयाबी नहीं है। इल्म में भी अब पासिंग मार्क्स चलने वाले नहीं हैं जी। हमारे बचपने में पासिंग मार्क्स हो गए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, 35% ले लिया, अब वो चलने वाला नहीं है। 80+ कुछ हो तो कहीं मुमकिन है कामयाबी की। नौजवानों, इल्म की रोशनी कभी ऐसी नहीं होना चाहिए कि दुनिया के पीछे तुम जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे जाए। जिस तरह से सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, उसी तरह से क्लासमेट तुमसे सवाल करना चाहिए, तुम क्लासमेट से सवाल ना करो, इतना इल्म हासिल करो। अगर हुसैनी हो तो, अगर दीन है तो तुम्हारे पास सिवाय इल्म की रोशनी के कोई रास्ता नहीं है। आज खुदा का शुक्र है कि जिसको सबसे पावरफुल कंट्री कहा जाता था, पूरे मिडिल ईस्ट में कहा जाता था, कोई मुकाबिल में नहीं आ सकता उसका। जिस कंट्री को चाहे गिरा दें, जिस कंट्री को चाहे उठा दें, जिस कंट्री में चाहे इनकी जबान में रजीम चेंज कर दें, यानी कि उनकी असल लीडरशिप को चेंज कर दें। हुजूर लीबिया में चेंज कर दिया जी, लेबनान में चेंज कर दिया, और उसी तरह से सीरिया में चेंज कर दिया। अब इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी, ईरान में भी चेंज करने गए। अरे भाई, ईरान कोई और चीज के पीछे नहीं गया है, अली जहां पर हो, अली को कोई चेंज नहीं कर सकता। अली की जगह अली आएगा, मोहम्मद की जगह मोहम्मद। तो बात बड़ी, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिटा दे ऐसा कोई तूफान नहीं, और तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मैं ईरान नहीं। नाम सैयद अली खामनाई है मेरा, नाम सैयद अली खामनाई है मेरा। मैं अली से वाबस्ता, याद खैबर न दिला दूं तो मैं गुलाम नहीं। हकीकत नाम है हैदर, नाम याद दिला दूं तो मैं, हकीकत यही है। दुनिया ने देख लिया कि वो जिसके हाथ में गन नहीं है तो जगह तालिब। हाँ भाई, इनकलाब जब आया था इमाम ख़ुमैनी ने गन नहीं लिया था, दुनिया हिलती थी। मैंने कहा था मिसाल, जब इमाम ख़ुमैनी का इंतकाल हुआ तो रात का वक्त था टोरंटो में, मैंने रेडियो खोला, वो जो रिपोर्टर था बोल रहा था, व्हाट ए मैन ही वाज, ही यूज्ड टू विस्पर, वर्ल्ड यूज्ड टू ट्रेम्बल। कैसा आदमी था, जबान हिलती तो दुनिया हिलती थी। वो जबान हिलाता तो था दुनिया हिलती थी। आज ये कलम हिला रहा है तो दुनिया हिल रही है। तलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बदला मोहजतहु फीका, भूलिए नहीं ज़ियारत को, ज़ियारत इंशाल्लाह ज़ियारत पढ़ेंगे रोज़े अरबाइन, ये टुकड़े को मत भूलिए। बदला मोहजतहु फीका लियस्तनक़िदा इबादतका मिनल जहाला। क्यों दिया कुर्बानी इमाम हुसैन ने, क्यों दी कुर्बानी, काहे के लिए? क्या ज़माना आया नहीं मानो। सब लोग कह रहे हैं मौलाना, मैंने ये बात कही अभी आज ही की मजलिस में, वहाँ पर भी, यहाँ भी कह रहा हूँ। सब लोग गिला कर रहे हैं, सब कह रहे हैं मीडिया नहीं हमारे पास जी, मीडिया नहीं है हमारे पास, मीडिया है दूसरों के पास मीडिया, हमारे पास मीडिया नहीं है। मीडिया नहीं है हमारे पास, बात कीजिए। मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है, अखबारात नहीं है जी, नहीं हमारे पास मीडिया है, होश नहीं है। कौन सा मीडिया है? जुम्मे की नमाज तो है, खुतबा ये जुम्मा तो है, ये मीडिया तुम्हारा है। मजलिस इमाम हुसैन तो है। बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत गौर
کیجئے. میں نے یہ کہا تھا مثال کئی سال پہلے. دیکھیے دنیا میں بمبئی میں کتنے جمعہ کی خطبے ہیں؟ ہزاروں. برادران سنت کو ملا دیں، ان کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے. 11 کلومیٹر ان کے پاس ہر مسجد کے پہلو میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے جمعے ہو رہی ہیں؟ ہزاروں. دنیا میں کتنے خطبے جمعے ہو رہے ہیں؟ ملینز میں، لاکھوں. مگر کوئی جمعے کا خطبہ کسی پہ اثر ہی نہیں کر رہا. مگر ایک جمعے کا خطبہ ہے جو سائملٹینیس وائٹ ہاؤس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. جی یہ جی ادھر انہوں نے جملہ کہا وہ ٹرانسلیٹ کرو، یہ جملہ کہا ٹرانسلیٹ کرو. ارے بھائی اتنے جمعے ہو رہے ہیں یار، ٹرانسلیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے جملہ کہنے دیجئے. زندہ بولتے ہیں تو سننا ہی پڑتا ہے. زندہ بولتا ہے تو سننا ہی پڑتا ہے. ایک ہی جمعہ ہے جہاں کا خطبہ وائٹ ہاؤس میں سائملٹینیس، یعنی ادھر جملہ نکلا ٹرانسلیشن، ادھر جملہ کہاں کا؟ مسجد کا نہیں، تہران کے اس سینٹر کا. اب سمجھو علی والے کیا ہیں. بڑی محمد والے محمد کا تمہیں خوشا تو اٹھیے تو یہاں سے اٹھیے تو نیت کر کے جائیے. انشاءاللہ ہم علم حاصل کریں گے، بغیر علم کے اندھیرے میں رہیں گے. اگر حسینی ہیں تو علم کے ذریعے سے ہی حسینی بن سکتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں بن سکتے. ورنہ ہوتا یہ ہے، میرا استاد بہت یہ مثال بہت اچھی مثال ہے. میرا استاد کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو میری بچی نے کہا، میرے بیٹے نے کہا 3 سال 4 سال کا بچہ، کہا بابا جب واپس آئیے تو چاکلیٹ لائیے، باہر سے چاکلیٹ لائیے. میں نے وعدہ کیا. حدیث میں ہے وعدہ ہر ایک کا پورا کرنا چاہیے، لیکن بچوں کا سب سے پہلے. یہ یاد رکھیے بچے جھوٹ جانتے نہیں ہیں. توجہ، بچے جھوٹ جانتے نہیں ہیں. فون اٹھایا، فون کی بیل اٹھائے، اٹھانے کے بعد باپ نے تو بچہ جانتا ہی نہیں جھوٹ، وہ کہے گا ابو کہہ رہے نہیں ہیں. اس وجہ جھوٹ جانتا ہی نہیں وہ بچہ، وہ کہے گا ابو یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہیں. تو مت کہیے اس طرح سے. اوپن رہیے. اگر تجارت کرنا چاہیے اوپن رہیے، پڑھنا چاہ رہے ہیں اوپن رہیے. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا 1 مہینے بعد آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا مگر آپ نہیں لوٹا سکے ہیں، فون کیجئے، مرد بنیے، بھیا میں نہیں لوٹا سک رہا، مجھے اور 15 دن ٹائم لو. آپ کامیاب رہیں گے. یہ ٹالنے سے کبھی ترقی نہیں کریں گے، یہ یاد رکھ لیجئے. اور جب وعدہ کرو کسی سے، وعدے کو پورا کرو. مومن وہ ہے وفی عہدہم راعون، مومن کی نشانی میں سے ہے جو وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں. بچوں سے جو وعدہ کرتے ہیں حدیث میں کہ اس کی پورا کرو. میرے بچے سے میں نے کہا کہ میں لاؤں گا، کام میں مشغول ہوا، واپس آیا بھول گیا. دروازے کھولا بچے نے، چاکلیٹ کو فارسی چاکلیٹ کہاں ہے؟ او بابا جان فراموش کر دیا، بھول گیا میں. چھوٹے بچے ہیں، شروع ہو گیا بولنا، بابا خراب ہے، بابا خراب ہے، بابا ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں. پورا کمرہ گھر پھرتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں. میں نے سینے اٹھایا، سینے سے لگایا، بھینس کے کہا I love you so much, highly دوست داروں. بچے نے کہا چاکلیٹ کہاں ہے؟ ہم بھی یہی ہے، مولا سے بہت محبت کر رہے ہیں، علی سے محبت کرتے ہو، علی کہنے نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، حج کہاں ہے؟ بتا پڑھیے محمد والے محمد.
صلی علی اللہ سلامت رکھے بہت اچھی طرح سے. بدل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک عن الجہالہ. قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ. اگر مسلمان ہے تو پڑھ, مسلمان ہے تو کامیاب رہو اور تم کامل بنو, عمل کرو. مولا نے فرمایا ہے الاسلام کلہ عمل. اسلام کچھ نہیں ہے, عمل ہے. عمل نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اگر ایکشن نہیں ہے تو زبانی جمع خرچ ہے, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. عزیزان گرامی, وہ بھی قصہ بہت اچھا ہے کہ ایک مولانا جو ایران میں اٹھے نماز شب کو, نماز کو جیسے ہی اٹھے ایک چور داخل ہوا. ایران میں چور کے معنی وہ بھی شیعہ, اکثر شیعہ ہی ہے نا بھائی. یہ بھی عجیب و غریب ہے. دیکھ بہت اچھا قصہ ہے یہ جو تہران میں ایک چور داخل ہوا بلڈنگ میں, اور داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پہ کچھ بن رہا ہے ویپن. فون کیا پولیس کو, میں آیا تھا چوری کے لیے مگر یہاں کچھ گڑبڑ دکھ رہی ہے. معلوم وہ فیکٹری ہے وہ ڈرون بننے کی. کس نے بنایا ہے؟ اسرائیل کی طرف سے ہے. اللہ کبھی کبھی چوروں سے بھی کام لیتا. فون کیا جو اللہ نے, اس نے فون کیا پولیس کو, دیکھیے بھئی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے یہاں پر, آ کے اس کو بچا لو. اور ایک روایت بھی ہے, یہ تاریخ بھی ہے کہ آپ نے نام سنا ہے, بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے آغا طبرسی. انہوں نے تفسیر لکھی ہے, تفسیر البیان. بہت ہی محتوا علمی تفسیر ہے, تفسیر البیان, مجموع البیان ہے. یہ کون تھے یہ جن کی قبر جو ہے مشہد مقدس میں ہے؟ آغا طبرسی سکتے میں آئے. سکتے کہتے ہیں انسان بعض وقت ہارٹ فیل نہیں ہوتا, ہارٹ آہستہ آہستہ چلتا ہے, باہر والے سمجھتے مر گیا ہے. ان کو غسل دیے, ان کو کفن پہنا دیے, دفنا دیے. قبر میں وہ اٹھے, او مائی گاڈ, او ایم جی, اب کیا ہوگا. قبر میں اٹھ گئے ہیں, منو مٹھی ہے. وہاں پر انہوں نے نظر کی, پروردگار کسی طرح سے معین نکل گیا تو میں تفصیل لکھوں گا. اس زمانے غربت کا زمانہ تھا, 30s کا زمانہ ہے. تو ایک چور, کفن چور نے قبر کو کھودا. کبھی کبھی کفن چوروں سے بھی اللہ کام لیتا ہے. کفن چور نے قبر کھودا تو انہوں نے فوراً بھاگ گیا, پریشان ہو گیا, یہ کون ہے بھائی, اب تک میں نے کفن چرایا کوئی اٹھا نہیں تھا. تو یہ کبھی کبھی اللہ جو ہے کام لیتا ہے. تو عالم اٹھے نماز فجر کی نماز شب کے لیے, چور داخل ہوا. جانتا تھا مولوی کے پاس کہاں جمع ہے جی. اس نے پوری گٹھڑی جمع کی. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. اس نے گٹھڑی اٹھائی, یا علی مدد. جی پوری چوری کیا ہوا گٹھڑی اٹھایا, یا علی مدد. انہوں نے کہا ہمیں زندگی حسین حسین گفتم جم کر دم با, تم بھائی کی عالمی بڑی, پوری زندگی حسین حسین کر کے میں پورا جمع کیا, تو ایک ہی عالی میں سب اٹھا کے لے جا رہا ہے. ہم بھی ایک ہی عالی میں نماز اٹھانا چاہتے ہیں, روزہ اٹھانا چاہتے ہیں, حج اٹھانا. یہ نماز چلنے والی نہیں ہے, یہ عالی بول رہا ہے تو نماز بھی آنا ہے, روزہ بھی آنا ہے, حج بھی آنا ہے, علم سارا پڑھیے محمد وعلی محمد. بدل ہندو بھی سمجھ جاتے ہیں ماتم کی اہمیت. تم جیسے مسلمان ماتم نہیں کرتے. کیوں چلتا ہے کیوں پڑتا ہے ہوا کسینہ, کیوں چلتا ہے کیوں پڑتا ہے ہوا کسینہ. ہم آپ کسینہ پر ماتم نہیں کرتے. حیدری. تو ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے مولانا, میڈیا نہیں ہے, اخبار نہیں ہمارے پاس. جی سب سے بڑا میڈیا جمعے کے خطبے ہیں, سب سے بڑا میڈیا مجلس حسین ہے. جی توجہ بہت اچھی طرح سے. محرم گزرا کہ نہیں گزرا جی؟ محرم گزرا. محرم میڈیا تھا کہ نہیں تھا؟ وہاں بھی تو حق بول سکتے تھے. جس مجلس میں حق, آج کے حق کا تذکرہ نہ ہو
توجہ پھر وہ مجلس ہی کیا ہے؟ آج کے علی کا تذکرہ نہ ہو، توجہ آج تو شیعہ کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے۔ اب ہمیں کبھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھپ چھپا کے بولے نہیں، ڈٹ کے بولا ہم شیعہ ہیں، ہم وہی ہیں جو اسرائیل پر تھپڑ مار سکتا ہے۔ اللہ بڑی محمد مولا محمد حیدری بس آخری لمحات میرے ساتھ رہی انشاءاللہ اس کے بعد زحمت تمام۔ حضور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مقصد حیات انسانی تعلیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت، اور آیت ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ انہی آیت کی روشنی میں ہے بدل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالہ۔ امام حسین نے قربانی کا ہم کیوں دی؟ مجھ جیسے گنہگار کو جنت پہنچانے کے لیے نہیں، مجھ جیسے گنہگار کو عالم بنانے کے لیے، علم دینے کے لیے، لیستنقذ عبادک من الجہالہ، جہالت کو دور کرنے کے لیے آیا تھا، قربان ہونے کے لیے کربلا میں، تاکہ مؤمنین کی، انسانوں کی جہالت ختم ہو۔ اگر حسین کا نام لینے والا جاہل رہے تو معلوم ہو مقصد حسین سے دور۔ بڑا انجیکشن ہوا نا بھائی، اب یہاں نعرہ نہیں لگیا، بہت ہی مشکل ہے، میں بھی ساتھ ہوں، گھبرائیے نہیں۔ اب جب کر کے دیکھیے ہماری سوسائٹی میں بعض وقت کہتا ہوں مولا تشریف لائیے، اللہم عجل ولیک الفرج، مولا آئیے تشریف لائیے، کبھی سوچئے اللہم عجل فرج، پروردگارہ ان کا آنا جلدی کر۔ کبھی سوچا ہم ان کے قابل ہیں کیا؟ اس حکومت کے قابل ہیں؟ آیا ہم اس حکومت مولا امام زمانہ کے قابل ہیں؟ ہم نہیں ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ قابل بننا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے گریجویشن کیا، جاب کو جانے کی تلاش کرتے ہیں تو پہلا کیا کرتے ہیں؟ کیا بناتے ہیں؟ سی وی۔ سی وی کہتے ہیں نا بھی، سی وی۔ آج کل سی وی کا بھی بہت اچھے ٹیکٹس ہیں، کم ایک صفحے میں کس طرح سے بہتر بنانا چاہیے۔ آج کل تو اے آئی تو بنا کے بھی دے دیتا آپ کو، جی ہاں بہترین سے بہتر بنا کے دیتی۔ اب جب سی وی فرض کیجئے کہ ایک کمپنی نے بلایا ہے آپ کو، جی ان کو ضرورت ہے 10 آدمیوں کی، وہاں پر 3000 سی وی پہنچ گئے۔ اب جب چھانٹتے ہیں تو کس طرح سے چھانٹتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کالا ہے، گورا ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، وہ نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں جس میں کمپنی کے صلاحیت ان کو جو تلاش کر رہی ہے برابر ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو بلاؤ بھائی۔ ارے بھائی وہ ٹھننا ہے یار، اس میں ہائٹ بھی نہیں ہے، کہ ہائٹ سے کوئی تعلق نہیں، توجہ کا تعلق، اس کا تعلق ہائٹ سے نہیں ہے، صورت اس کی اچھی نہیں ہے، صورت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب سمجھے بلال کو اذان دینے کے لیے کیوں کہا؟ بڑی محمد والے محمد اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے اگر ہم سوچیں کہ امام زمانہ کی حکومت ہے، ہمارے سی وی جانا چاہیے۔ سی وی میں کیا دیکھیں گے؟ امام کتنا پڑھا لکھا ہے کہ نہیں میرا شیعہ، کتنا قرآن جانتا ہے، کتنا نہج البلاغہ جانتا ہے، کتنے صحیفہ کاملہ جانتا ہے۔ اب لیجئے اے آئی میں جائیے، شیعہ لکھیے، آپ کسی بھی ڈومین میں جا کر کے شیعہ لکھے، کیا نکلتا ہے؟ میں بولنا بھی نہیں چاہتا،
क्या निकलना चाहिए? कुरान निकलना चाहिए, नहजुल बलागा निकलना चाहिए, सैफ कामिला निकलना चाहिए, सिर्फ रसालतुल हुकूक निकलना चाहिए। इल्म नहीं आता, इसलिए कि हमको जो बताया गया दुनिया के सामने, बस दो चार ये काम कर लो तुम शिया हो ना। शिया ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह नौजवानों एक दिन आगे बढ़ो, आइंदा जब भी, आज खुदा का शुक्र है इस जंग के बाद अब दुनिया को सोचना पड़ रहा है शिया को कुछ और कहे, अब सोचना पड़ रहा है, इसलिए कि मालूम है अगर इल्म की रोशनी है तो इन्हीं के पास है। मैंने बताया था लेबनान का शाफिई सुन्नी आलिम, उसने कहा मेरा भी रहबर खौम में नहीं है। चलो बड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद, साथ रही बस रहमत तमाम खुदा के लिए आप लोग हम सबको जिम्मेदारी है कि हम लोग सिर्फ जज्बाती मुसलमान ना रहें, अमली मुसलमान बने। हम लोगों को जैसे मुझे मौका मिला खतीब हो, आपको उठा दिया बिठा दिया नारे लगवा दिया, ये दीन नहीं है। दीन हक़ाइक़ को समझने का नाम, दीन हक़ाइक़ पर अमल करने का नाम है। अगर अमल नहीं है तो दीन नहीं है। अल इस्लाम कुल्लुहु अमल, मौलाना ने फरमाया इस्लाम इज इक्वल टू एक्शन। अगर एक्शन नहीं है तो इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है तो इसके माने वो इंसान भी नहीं है। अगर हम हुसैनी हैं तो अमली हुसैनी होना चाहिए। अमली हुसैन कौन है? जिसके पास जहालत न हो। अगर हमारा आज सीवी जाए, इमाम देखें कि कितने हम में इंजीनियर्स हैं, कितने हम में डॉक्टर्स हैं, कितने हमारे पास उलमा हैं, कितने हमारे ऐसे हैं। इसलिए कि इमाम की जो हुकूमत होगी जहानी हुकूमत होगी, हर प्रोफेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोफेशन को इमाम लेंगे, इसलिए कि हर प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तैयारी कीजिए इमाम के आने की। इमाम के आने की तैयारी का पहला मरहला इमाम हुसैन की शहादत है। एक यूरोपियन फिलोसोफर ने बहुत अच्छा कहा है, हर कौम को ख़त्म कर सकेंगे, तवज्जो मेरी तवज्जो, बस इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, हर कौम हर मज़हब ख़त्म हो जाएगा, शियों को ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? का आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हुसैन को रखा है, पीछे इमाम ज़माना को रखा है। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बातिल से लड़ने के लिए उन्होंने हुसैन को रखा है और उम्मीद को बढ़ाने के लिए इमाम ज़माना को रखा है। इस कौम को, इस मजहब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब के बाद आज 60 मिलियन शिया हुए हैं। हर रोज़ जंगल की आग की तरह शीज़म फैल रही है। हम लोग उसको बुरा बोलते हैं, इसको नहीं भाई, बुरा बोलने से कोई आपके करीब आने वाला नहीं है। अहले बैत की अच्छाइयों को बयान कर दीजिए, काफ़ी है तवज्जो का, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान कर दीजिए, वो खुद काफ़ी है। हमें किसी को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तर्ज़ रहबर मुअज़्ज़म ने कहा है कि किसी के मानने वालों के बुजुर्गों को आप बुरा नहीं कह सकते। मैं एक छोटी सी लॉजिक बताता हूँ। मेरा बच्चा शिया, मैं घर में बचपने से अली हसन हुसैन का नाम सुना, दूसरे का बच्चा वो कभी नाम सुना ही नहीं, उसने दूसरे का नाम सुना, वो दुश्मन अहले बैत कैसे हो गया? जो सुना ही नहीं, जानता ही नहीं, वो दुश्मन अहले बैत क्यों? पहले आप उसको अहले बैत तारुफ करवाइए। अगर नहीं समझे तो बोलिए दुश्मन है। तो हमारे पास की लॉजिक को ठीक कीजिए। शोरा का जिम्मेदारी है कि फौरन किसी को दुश्मन कह देना अक्लमंदी नहीं है। पहले समझाइए, हम खुद समझे अहले बैत कौन है, और जब समझ चुके हैं तो हमारे किरदार से दूसरों को बताइए अहले बैत कौन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद बस। समझ बस। हिंदू भी समझ जाते हैं मातम की अहमियत, हिंदू भी समझ जाते हैं मातम की अहमियत। तुम कैसे मुसलमान हो जो मातम
اللہ سلامت ہے کہ بس یاد رکھ لیجئے جذبہ الگ ہے پریکٹیکل الگ ہے. جذبات بہت اچھے ہیں مگر اس جذبے کو عملی میدان میں پریکٹیکل لائیے. پریکٹیکل لانے کے بعد یہ بچے جو نعرے لگا رہے ہیں ان کو تعلیم دیجیے ایسی کہ کسی کو دشمن نہ سمجھے. کسی کو دشمن سمجھنا دین نے سکھایا نہیں ہے. اگر دیندار بنانا ہے محبت سے بنا سکتے ہیں, دشمن سے نہیں بنا سکتے. اہل بیت کے فضائل سے بنا سکتے ہیں, کسی کی منقصد سے نہیں بنا سکتے. یہ رویہ ہمارا بدلنا ہے, طریقہ بدلنا ہے. آئیے کیسے بدلنا ہے. کسی نے پوچھا, ہمارے پاس بہت بڑے عالم گزرے ہیں, کاشف الغطاء, کاشف الغطاء, بہت بڑے عالم, اصل و اصول الشیعہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اردو میں تب ٹرانسلیشن ہو گیا, پڑھنا شروع کیجئے, کتابیں پڑھیے, انشاءاللہ بہت کچھ معلوم ہوگا. ان سے پوچھا گیا کہ حدیث میں ہے کہ التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ, 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. نوجوان اچھی طرح سے 1 گھنٹے کی ریسرچ 70 ایئرس, ایک طرف 70 سال عبادت کرو, 1 گھنٹے کی ریسرچ. اسلام میں اتنا پوچھا گیا کیسے, ہمیں سمجھائیے. کہ سمجھتے نہیں, ہاں کون سی فکر, جو حر کی فکر, کل کا لعنت اللہ آج کا رحمت اللہ. ایک فکر نے, رات کی فکر نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, جہنم سے جنت کی طرف لائے. روایتوں میں ہے کہ صبح عاشور امام حسین ترتیب دے رہے تھے فوجوں کو, ایک مرتبہ تکبیروں کی آواز آئی, ادھر باپ بیٹا نکلے تھے حسین کی طرف. حر نے کہا بیٹا میں نے ان ہاتھوں سے حسین کا راستہ روکا ہے, تم میرے ہاتھوں کو باندھ دو. باندھ دیا. بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں, چہرے پر میرے نقاب لگا دو تاکہ میں اپنے چہرے کو نہ بتا سکوں. بیٹے نے چہرے پہ نقاب ڈالا, ہاتھوں کو باندھا. ادھر ترتیب دینے والوں نے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے پوچھا کیا ہوا, کہ معلوم ہوا کوئی آ رہا ہے. حسین نے کہا جاؤ عباس استقبال کرو. اللہ لے جائے زیارت کو انشاءاللہ معرفت کے ساتھ. جیسے ہی کوئی کربلا کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے امام حسین کہتا ہے عباس جاؤ میرا ظاہر آ رہا ہے. کوئی جیسے ہی قدم رکھتا ہے کربلا کے سرزمین پر امام حسین فرماتے ہیں عباس جاؤ استقبال کرو. کیا کہنے اس کے جس کا استقبال عباس کریں گے. بیٹے نے کہا بابا منزل قریب ہے, منزل قریب ہے. حر نے مولا حسین کے قدموں پر اپنے آپ کو ڈال دیا. کہا مولا کیا مجھ جیسا بھی بخشا جائے گا, کیا امکان ہے کہ مجھ جیسا بخشا جائے. مولا نے اٹھایا سینے سے لگایا, حر انت حر فی الدنیا والآخرہ, اے حر تم اس دنیا میں بھی حر ہو آخرت میں بھی حر ہو. میں نے بھی بخشا, میرے نانا نے بھی بخشا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, مولا اگر آپ نے بخش دیا ہے تو مرنے کی اجازت دیجئے. حسین نے کہا تم میرے مہمان تم میرے مہمان ہو. حسین نے جیسے ہی کہا مہمان ہو, حر نے سر جھکایا. کہا مولا مت کہیے, ہم نے آپ کو خطوط لکھ کر کے بلایا ہے, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں, اجازت دیں. باپ بیٹا گئے میدان میں. بیٹا بھی گھمسان کی جنگ لڑ رہا تھا, باپ بھی لڑ رہا تھا. پہلا بیٹا زخمی ہوا, آواز دیا بابا جا رہا, خدا حافظ, ہو سکے تو ملاقات. جیسے ہی علی ابن حر گرے, حسین گھوڑے کو تیزی سے پہنچاتے ہوئے
علی ابن حر کے سرانے پہنچے، سر کو لیا، گھبرانا نہیں، تیرا بابا آتا ہے۔ حر قریب آئے، مولا مولا آپ نے غضب کر دیا، مجھ سے پہلے آپ آ گئے۔ مولا نے کہا حر نہیں چاہتا تھا جوان بیٹے کی جوان بیٹے کی لاش پر ضعیف باپ پہلے پہنچ جائے۔ اے مولا جب علی اکبر اجرکم علی اللہ۔ بس آخری مجلس ہے، ایک جملہ سن لیجئے۔ چھٹے امام کے زمانے میں کوئی ذاکر شاعر اشعار پڑھ رہا تھا، علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا، اندر سے عورتوں کی رونے کی آواز آئی۔ مولا نے کہا رو رہے ہو لیکن مسئلہ علی اکبر کا ہے، ایسے رو جیسے جوان کی لاش۔ مقتل سے آنے والے سلام اور وقت الگ الگ رہے ہیں۔ علی اکبر نے جس طرح کا سلام کیا ہے کسی شہید نے نہیں کیا ہے۔ کیسا سلام کیا؟ علیکم منی السلام۔ یہ سلام عربی میں اس وقت کرتے ہیں جب جواب کی امید نہ ہو، یعنی کہہ رہے ہو بابا یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے جیسے ہی علی اکبر کی آواز سنی، کربلا کی زمین پر گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے بغیر کو بسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں آتا، ڈھونڈتے جاتے تھے اے اے میرے لال علی اکبر کہاں ہاں الگ دنیا بعد خلافہ، تیرے بعد زندگی کا مزہ کیا ہے میرے لال؟ پوچھتے جاتے ہیں کہاں ہے علی؟ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، تو کہ کہتے تھے آنکھوں کا نور، ڈھونڈتے ہیں لٹی ہوئی وہ کمائی، بست تلاش ملی۔ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، سینہ پر ہاتھ رکھا، فوضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا۔ بیٹا آ گیا، بیٹا بیٹا آ گیا، بیٹا اٹھو، بیٹا آ گیا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سمجھ گئے بابا بہت پریشان ہے۔ بابا پریشان مت ہوئیے، دیکھیے دادی آ گئے، دیکھیے دادا آ گئے، دیکھیے نانا آئے ہیں، دادا آئے ہیں آب کوثر لیے ہوئے، کہہ رہے ہیں علی اکبر تم بھی آؤ، تمہارے بابا سے بھی کہو کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، صرف ایک ہی روایت، اس کے بعد ختم۔ تاریخ میں ہے کہ جب علی اکبر کے حسین نے سینے سے برچی نکالی، علی اکبر کی آخری سانسیں لی، علی اکبر کے لاش کو اٹھانا چاہتے تھے، سر سے اٹھاتے تو پیر خط دینے لگتے تھے، پیروں کی طرف جاتے تو سر خط دیتا تھا۔ امام حسین علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے، ایک مرتبہ رخ کیا نجف کا، بابا خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان ہے، نوجوان کی لاش اٹھانا بہت مشکل ہے۔ کربلا کی تاریخ میں کبھی حسین نے مدد کو نہیں پکارا، جب قریب خیام کے پہنچے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا فَاللَّهِ۔ ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ 3 مہینے ہو گئے ہمارے رضی صاحب کی اہلیہ کا، بہت ہی مومنہ، ہر جگہ مجلس میں شریک ہونے والی سعیدہ رضوی بنت محمد یعقوب کی روح کو پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنی ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گوریاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہم کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہولی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جیسے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔